یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے۔ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر۔ ایران نے میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون سے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ شاکنگ اور بریکنگ نیوز آج ہمیں ملی ہے، جو کہ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس اس کو پبلش کر رہے ہیں۔ جو ایران ہے اس نے پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے، ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے، میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ تو جس طریقے سے عراق کے اندر ان کا انفلوئنس ہے، جس طریقے سے ان کا سیریا کے اندر انفلوئنس ہے، پھر لیبنان میں ہے، پھر اس وقت بھی غازہ کی جنگ کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر کل وہاں پہ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ کیوں اتنا ایمفسس دیا ہے، اور دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ریاکشن کس چیز کا ہے جو میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ جیش عدل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، پاکستان نے یہ ڈینائی بھی نہیں کیا کہ پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف ہو رہی۔ میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون سے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ شاکنگ اور بریکنگ نیوز آج ہمیں ملی ہے، جو کہ اس وقت دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس اس کو پبلش کر رہے ہیں، سی این این سے لے کر دی گارڈین تک۔ اس سے پہلے ایران کی ہی ایک ایجنسی نے یہ خبر دی، اب ایران کی ایجنسی تسنیم اس کی ڈیٹیلز بھی فراہم کر رہی ہے۔ تو ایران نے راکٹوں، میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں ویسٹ بلوچستان میں ایک ملیٹنٹ گروپ جیش العدل پر حملہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ ہوا ہے جس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ورلڈ اکنامک فورم میں حصہ لینے کے لیے ڈاووس میں موجود ہے، اور ڈاووس میں ان کی ملاقات ایرانی فورن منسٹر سے ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے، جیسا میں نے ایک سوال اٹھایا، یہ بڑا ہی ایک عجیب وقت ہے کہ جس وقت پرائم منسٹر کاکڑ وہاں پر موجود ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کے اتھارٹیز کے ساتھ، ایران کی اتھارٹیز کی۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت کی میٹنگ کی تصویر ہے کہ جس وقت پاکستان میں حملہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہاں پر پاکستان کا وزیر اعظم ایران کی اتھارٹیز سے مل رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ وہیں پر حملہ کرا۔ اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے، ایرانی بھائی صاحب ہیں، ان کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یعنی وہ جس طریقے سے یہ بات سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے، ویسے تو دیکھیے تصویر کوئی کسی طرح بھی اتر سکتی ہے، لیکن اس کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ یہ تو واقعی یہ لگتا ہے کہ کچھ کرنے لگے ہیں، جیسا ان کی شکل جیسی بنی ہوئی ہے۔ اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ میزائلز اینڈ ڈرون اسٹرائکس ٹو ڈسٹرائے 2 اسٹرانگ ہولڈز آف دی سنی ملیٹنٹ گروپ جیش العدل، اور ان کو بنایا گیا ہے نشانہ پاکستان ساؤتھ ویسٹ بلوچستان پروونس۔ اب اس میں پاکستان کی فورن منسٹری نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے۔ پاکستان کی فورن منسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں 2 معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے، وہ مارے گئے ہیں اس کے اندر، اور اس کے نتائج ایران کو بھگتنا ہوں گے۔ کیا پاکستان اس حملے کا جواب دینے لگا؟ پاکستان اس کے جواب میں حملہ کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، اور اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ انپرووکڈ وائلیشن آف اٹس ایئر سپیس ہے، ایران کی طرف سے یہ وائلیشن کی گئی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللیگل ایکٹ ہے دفتر خارجہ کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایسے کئی چینلز موجود ہیں کہ جس سے بات چیت کے ذریعے، کمیونیکیشن کے تھرو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے دونوں ملکوں کے بیچ جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو استعمال نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو جیش العدل سنی ملیٹنٹ گروپ ہے، ایران ابھی نہیں بلکہ کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ ایک علیحدگی پسند گروپ بھی کہا جاتا ہے، وہ بارڈر کے دونوں طرف آن بوتھ سائڈز آف بارڈر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ بھی یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ ہے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو، پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ رات کے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے۔ یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے، اب سے چند منٹ پہلے کا یہ حملہ ہے۔ پاکستان پہ حملہ ایران نے کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا؟
ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا ایران سے کوئی پھڈا نہیں ہے, ہمارا ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آخر یہ ہوا کیوں ہے ایران کا پاکستان پہ حملہ؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے, ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے, میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں نے بالکل بھی پیش گوئی نہیں کی تھی, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا, میں نے یہ آپ سے ضرور کہا تھا کہ پاکستان چاہتے نہ چاہتے کہیں نہ کہیں اس جنگ میں جھونک دیا جائے گا, لیکن یہ میرے شاید فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ پاکستان پر ایران حملہ کرے گا. ایک تو پاکستان پہ حملہ ہوگا, دوسرا ایران حملہ کرے گا. دوستو یہ سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ دنیا کے, پاکستان کے نہیں, دنیا کے مانے ہوئے اور دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے خبر دی ہے. اے پی نیوز نے, اے پی جو ایک خبر رساں ایجنسی ہے اس نے دی ہے, جو خبر دیتی ہے مختلف اداروں کو اس کی, اور پھر رائٹرز کی یہ خبر ہے جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایران کے مختلف اخبارات نے بھی یہ خبر بریک کر دی ہے کہ ایران کے ریولوشنری گارڈ کور نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے میزائلوں سے. جو ایران ہے اس نے پاکستان کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک کیا ہے, حملہ کیا ہے. یہ خبر جو ہے اس کو ایسوسیٹڈ پریس نے بھی دیا ہے, اس کو رائٹرز نے بھی دیا ہے, جو کہ ظاہری بات ہے ایسوسیٹڈ پریس ہو یا رائٹرز ہو, بڑے کریڈیبل نیوز ایجنسیز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ملیٹنٹ گروپ جیش العدل جو تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو خبر ہے اس کو بعد میں اپنے جو اسٹیٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ریموو کر دیا ہے, اور اب اس سے پہلے بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. طاہر صاحب, ایک تو اس پہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایسا کیا ہے, کیونکہ بہت سارے جو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر جے شنکر کل وہاں پہ تھے, وہ تو خیر اپنے ریڈ سی کے حوالے سے اور ہوتیز کے حوالے سے بات کرنے گئے تھے, اور چابہار کے حوالے سے انہوں نے جو ہے مزید ایگریمنٹ کیے. لیکن طاہر صاحب یہ جو خبر ہے, آج پاکستان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کی ڈیووس میں ایرانی فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ خبر بھی آنا ہے طاہر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسٹرسٹ کا ایک ہائیسٹ لیول ہے اگر دونوں ملکوں کے درمیان. ہاؤ ڈو یو سی دس طاہر صاحب؟ کہ یہ ریاکشن کس چیز کا ہے جو میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں؟ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ جیش عدل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے, جو کچھ کیا ہے, ایک تو اس کو ابھی تک اے پی نے اور رائٹرز نے کیا ہے, امریکن میڈیا اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگا رہا بالکل اس پہ یہ, اور اے پی اور رائٹرز نے بھی لمیٹڈ قسم کی انفارمیشن دی ہے. انہوں نے کوئی نہ میزائل کا انہوں نے بتایا کہ کس ساخت کا بنا تھا, کس وقت مارا گیا ہے, کیوں مارا گیا ہے, وجہ کیا ہے, جیش عدل کیا کر رہا تھا جو مارا گیا ہے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سنی تنظیم ہے جو پاکستان کے ایریے سے, بارڈر کے پاکستان والی سائڈ سے آپریٹ کرتی ہے. اب انہوں نے صرف یہ سنی ایک آرگنائزیشن کو بتا کے اس پہ چپ کر گئے ہیں, سوالیہ نشان چھوڑ دیا گیا ہے. الٹیمیٹلی سنی انہوں نے یہ کہا ہے, اور جیش عدل کے بارے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پرسو کروں, الٹیمیٹلی ایران کے اندر گھس کے وہ اپنے کوئی چھوٹے موٹے حرکتیں کرتے ہوں گے جس پہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہوگا. اور دوسرا, جیش عدل کے اوپر اٹیک کرنا, اس کو بالکل یہی نہیں سمجھا جاتا کہ اٹ از اٹیک آن پاکستان اسٹیٹ اور سم تھنگ. یہ کیسے سگنل یہی دیا جا رہا ہے کہ جیش عدل از اے ٹیررسٹ اور آرگنائزیشن ہے which might have some kind of role played in the Iran. لیکن جس کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے, جو میں اس کو امریکن میڈیا نے جس طریقے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عراق اور سیریا کے اندر جو ایران نے میزائل مارے ہیں, اور بلکہ وہ میزائل مارے نہیں ہیں, وہاں کے میڈیا نے ان کو ٹیلی کاسٹ کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ بتائی ہے کہ ہم نے کہاں